تراوی دا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ روزہ الگ عبادت ہے، تراوی الگ عبادت ہے، یعنی کہ دن نو روزہ رکھنا حکم ہے، رات نو قیام کرنا اس دا حکم ہے۔ دن دا روزہ الگ عبادت ہے، رات دا قیام الگ عبادت ہے۔ اس واسطے تراوی دا اور روزے دا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تراوی نہیں پڑھتا تو اسی انہوں یہ نہیں کہاں گے کہ تیرے روزے سے کوئی اثر پائے گا یا ایسا روزہ نہیں ہوئے گا۔ جو اس نے تراوی نو ترک کیتا ہے، رات دا اس نے قیام نہیں کیتا، اس دے نال جو اس کا نقصان ہویا ہے اس کا ہویا ہے کہ اگر وہ پڑھتا تو اس کو ثواب ملنا سی، نہیں پڑھا تو نہیں ملیا کیونکہ نفل عبادت ہے، لیکن روزہ اس کا بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا اور پھر بھی تراوی پڑھتا ہے تو تراوی پھر بھی ہو جائے گی، اس کو وہ ثواب پھر بھی مل جائے گا، رات کا قیام بھی مل جائے گا، شب بیداری بھی مل جائے گی، اور اس دے نال اس کو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ اس کی عبادت الگ ہے۔ روزہ نہیں رکھیا تو روزہ نہ رکھن کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے، کیونکہ ترک فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ اس واسطے اگر کوئی تراوی پڑھ کے روزہ نہیں رکھتا تو تراویاں پھر بھی ہو جان گیا، اور یہ جو فضائل نے برکات نے اس کو حاصل ہو جان گے۔ روزہ نہیں رکھے گا تو ترک فرض آئے گا جس وجہ تو گناہ گار ہوئے گہ۔ لیکن یہ دو عبادتاں نے الگ الگ نے، آپس میں جنہاں دا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک دوسرے دے نال جڑی ہوئے۔ جس طرح کہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر تراویاں پڑھ لئیے تو جی روزہ فرض ہو گیا، تراویاں نہ بھی پڑھیے روزہ پھر بھی فرض ہے۔ کچھ دوست سے کہتے ہیں کہ جی تراویاں پڑھ لیا نے تو ہن روزہ فرض ہو گیا، لازمی ہو گیا، تو روزہ تو پہلے ہی لازمی ہے، روزہ پہلے ہی فرض ہے۔ روزہ فرض ہونے واسطے تراویاں دا محتاج نہیں ہے، روزہ تو خود بخود پہلے ہی فرض ہے۔ اس واسطے ایسا کہنا کہ تراویاں پڑھ لیا نے تو روزہ فرض ہو گیا غلط ہے، کیونکہ روزہ تو پہلے ہی فرض ہے۔ اس واسطے تراوی دا اور روزے دا آپس میں کوئی تعلق نہیں، دونوں الگ الگ عبادتاں نے۔ اس واسطے کوئی جو عبادت کرے گا اس کا ثواب مل جائے گا، جو نہیں کرے گا اس کے بارے میں سے کچھ پوچھا جائے گا۔